केस है मुझ पे इस अदालत में। आज मैं जज साहब से कुछ गुजारिश करना चाहता था कि अभी तक हमें चालान नहीं मिले। 14 केसेस में 4 पीटीआई के साथी हैं, वो लोग जो 4-4 दिन जेलों में नहीं रह सके, और उन्होंने 164 के बयान दिए हैं, और कोई 650-700 मुल्ज़म हैं। लेकिन हमारे केस में इमरान खान भी है और बुशरा बीबी भी आ गई हैं। मुझे यकीन है कि पीटीआई के ये चारों लोग शहादत नहीं देंगे, और ये 600 केस जब जिरा करेंगे, शहादत देंगे, शहादतों पे जिरा होगी। ये 10 साल का केस है, 10 साल का, और मैं 31 तारीख से एक्टिव हो रहा हूँ। और मैंने जो कहा है कि 15 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक एक गवर्नमेंट, जिसे क्या कहते हैं, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वजूद में आ सकती है। ये नालायक नाअहल हो चुके हैं। नवाज शरीफ कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा, वरना वो अपना मुंह काला। नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, शहबाज तो लेटा हुआ है 90 के जाविये से। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा, मेरा ये ज़ाती ख्याल है। अगर देगा तो अपना मुंह काला कराएगा। कौम मर रही है, नहीं दिया जा रहा बिजली का बिल। सूबा सरहद की सूरत हाल और बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। पंजाबी लस्सी पी के सोए हुए हैं। जिस दिन पंजाब जाग गया तो राह पे आ जाने ते वाह पे आ जाने। आज भी जज साहब 10:30 बजे हैं जी, तशरीफ़ नहीं लाए। आपको भी ज़हमत होती है, और क्या डेट पड़ती है, कब हमें चालान मिलते हैं। एक एक दिन भी अगर एक दिन में एक मुल्ज़म का केस लगे तो ये 10 साल का केस है, और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी खाक है। इस शहबाज शरीफ को कौन पूछ रहा है जी? मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई नहीं पूछ रहा, लोग सारे उधर ही देख रहे हैं। लेकिन आज मैं नदीम अंजम साहब से, डीजीआई से ख़ास दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये पुलिस वाले हमारे घरों से बड़ा माल लूट कर ले गए हैं। कुछ उन्होंने वापस कर दिया, हम खामोश रहे। अब वो वापस करने से इनकारी हैं। मैं डीजीआई से, नदीम अंजम साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक कर्नल की ड्यूटी लगाएं। जिस घर में पुलिस ने हमारे रेड किया, हमारी ख्वातीन का जेवर है, पैसे हैं, इवन मेरी घड़ियाँ हैं, मेरे नए शूज़ तक भी इन्होंने माफ़ नहीं किए हुए। ये मेरे साथ हुआ है। औरों के नाबालग बच्चों को उठाकर कमेटी चौक में प्राइवेट होटल में इन्होंने रस्सियों के साथ बंद किया है। जो जुल्म रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पुलिस ने किया है, उसका सारा असर हमारे इस्लामी दोस्तों पर गया। ये कहते हैं कि हमें ऊपर से हुक्म है, कोई किसी का हुक्म नहीं था। इनको पैदा की ज़रूरत थी। 10-10 लाख रुपया एक आदमी से इन पुलिस वालों ने लिया, जिनके नाम जाली इन्होंने डाले थे। इनमें रेडी वाला है, कुल्फ़ी वाला है, खीर वाला है, तरबूज वाला है। ये बेचारे रोज़ आते हैं जी, हर 10 दिन बाद 2000-3000 रुपया लाता। हम तो गाड़ियों में आते हैं, ये बेचारे बसों में धक्के खाते हैं। रक्शे वाला 3000 रुपया लेता है। रक्शे वाले को डेट पता होती है कि नई डेट जो है डयाला में कौन सी पड़ी है। 12 सीटों की जगह है और 1200 बंदों की पेशी होती है। 680 बंदे मुल्ज़म हैं और 600 ही वकील लगा लें। 600 तो वकील नहीं आते, 100-200 आते हैं। सो मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो हकीकत में इन पावर हैं, जिनके साथ मेरा जन्म का रिश्ता था। मैं ज़ख्म लेके मर रहा हूँ कि मैंने 40 दिन का चिल्ला उन लोगों के साथ गुजारा बुढ़ापे में, कि मेरा 40 किलो वज़न कम हुआ। ये मैंने 6 किलो अब बढ़ाया, रोज़ पाए खा के, कि वज़न बढ़े, पराठे खा के। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये गेट नंबर 4 वाले भी मुझे कभी 40 दिन के लिए उठा के ले जाएंगे। अगर मेरे साथ हो सकता है तो बाकियों के साथ क्या हुआ होगा। मैं आम माफ़ी की जनरल आसम मुनीर साहब से अपील करता हूँ। इसमें बहुत सारे लोग बेगुनाह हैं,
لیڈروں کو میرے سمیت الگ کر دیں, ہمارا ٹرائل کریں. ہم یہاں موجود ہی نہیں تھے, اس کے باوجود ہمیں سزا دے دیں. جیل میں سہولت ہے جی, روز رات کو دیسی مرغی کھاتے تھے, صبح دیسی حلوہ کھاتے تھے, دوپہر میں بریانی, مرغ بریانی کھاتے تھے, اور جب اٹھا کے لے جاتے ہیں 40 دن کا چلا کراتے ہیں تو پھر 1 گھنٹہ بھی نہیں کٹتا تھا. لیکن ہم نے, اللہ کا شکر ہے, سرخرو مریں گے کہ نہ بشرا بی بی کے خلاف کوئی بیان دیا, نہ عمران کے خلاف دیا, کیونکہ ہمارا تعلق صرف ایک ہی آدمی سے ہے. باقی ہم پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ہی آدمی سے ہماری دوستی تھی, ہے اور رہے گی. کب تک رہتی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. لیکن ہمارے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے, جو 16 دفعہ وزیر رہا ہو اسے 40 دن کا چلا کاٹنا پڑے, تو لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا اس ملک میں. سو میری اپیل ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے غریب لوگ ہیں, جن کے گھروں میں بڑی ہی قیامت رو برپا ہے, ان کی معافی کا, لیڈروں کو علیحدہ کر دیں, ورکروں کو علیحدہ کر دیں. دیکھیں سارے دھوپ میں کھڑے ہیں, لیڈر ہم اندر چلے گئے ہیں, اندر اے سی لگے ہوئے ہیں, 12 سیٹیں ہیں, 680 کیس ہے لوگوں کا, اور یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. میں جنرل عاصم منیر سے, کیونکہ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں, بھوکھا ننگا شہباز شریف, نہ لینے میں نہ دینے میں, نہ اس کی کوئی سنتا ہے. کوئی مر جائے تو فون کر دیتا ہے, کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے باہر کے ملک میں تو فون کرتا ہے, کسی کے بچے کے حقیقے بھی ہوں تو فون کر دیتا ہے, کیونکہ کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا, کوئی ان کو منہ ہی نہیں لگا رہا. غیر ملکی بچوں کے حقیقوں پہ بھی فون کرتے ہیں. $5 نہیں لا سکے, $10 نہیں لا سکے. انہوں نے کہا تھا ہم اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے, اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا. اب سوال جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے ستمبر تک کا کہا تھا, عمران خان نے بھی کہا ہے کہ 2 ماہ کا وقت ہے حکومت کے پاس, اور دوسری طرف حکومت عدلیہ کے ساتھ معاذاری میں چلی گئی ہے. عدلیہ کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. ڈار صاحب, آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگست اور ستمبر بہت بھاری ہیں. میرا یقین ہے کہ اگست بھی بہت بھاری ہے. ستمبر تو میں احتیاطاً اپنی عزت بچانے کے لیے 30 ستمبر تک کہتا ہوں, ورنہ تو میں 31 اگست کو بھی اہم سمجھتا ہوں کہ یہاں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے. ان سے تو وہی کچھ نہیں رہا, یہ تو سامان باندھ رہے ہیں. ابھی پرائم منسٹر جو ہے نا وہ 14 اگست کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک میں ایک کام آ گیا ہے, نوجوانوں کے لیے کچھ بڑا, وہ یوتھ کے لیے لے کے آ رہے ہیں, اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری ملک میں 5 سال پورے کریں گے. ملک میں استحکام پارٹی ضرور آ گئی ہے, اور استحکام کے ان کو سپیلنگ بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے جی. اور میں نہیں کہتا, اعجاز الحق کہتا ہے کہ ڈگی میں چھپ کے جاتا تھا. میں کئی دفعہ اعجاز الحق کو 2-3 دفعہ فون کیا ہے کہ یار کتنی دفعہ یہ ڈگی میں چھپ کے گیا ہے, لیکن اعجاز الحق نے فون نہیں اٹھایا. جتنے لوگ بھی جیتے ہیں وہ پلاننگ کے تحت جیتے ہیں. شیخ صاحب, آپ کے سب سے کم ووٹ کیوں نکلے؟ ہمارے ووٹ دوسری طرف چلے گئے. ہمیں دکھ نہیں تھا, میں جیل میں تھا, میں کمپین بھی نہیں کر سکا, لیکن سب سے پہلے میں نے اپنی ہار کا اعتراف کیا. نکلے ہیں یا نکالے گئے؟ نکالے بھی گئے ہیں, لیکن میں ہارا بھی ہوں. میں یہ کہوں کہ میں ہارا نہیں. میں آج ڈار صاحب سے پوچھے, میں اگست ستمبر تک کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ سکتی ہے. انٹرویو شروع ہو چکے ہیں. یہ وجہ کیا ہے اس کی کہ کیوں 2 ماہ آپ ٹائم دے رہے ہیں؟ ہمارا چھوٹا جو ڈرائیور ہوتا ہے نا, میں اس سے بنا کے رکھتا ہوں. میں بڑے افسر سے نہیں بنا کے رکھتا. آپ کو انفارمیشن میں ڈی جی سی سے یا ڈی جی آئی میرے بھائی ہیں بڑے, میرے علاقے کے ہیں, یا عاصم منیر صاحب میرے علاقے کے ہیں, ان سے میری کسی فوجی سے تعلقات نہیں. لیکن سارے کے سارے ڈرائیور جو ہیں وہ لال حویلی سے فٹ ہیں. عمران خان کے ساتھ آپ کی دوستی بھی ہے, انہوں نے آپ کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں عام معافی کا اعلان کریں, خان صاحب کہہ رہے ہیں میں مشروط معافی کے لیے تیار ہوں. خان صاحب سے بھی کہہ دیں عام معافی کا اعلان کروا دیں. میں تو کہہ ہی سکتا ہوں. دیکھیں میری پارٹی اپنی ہے چھوٹی سی, اب بڑی کروں گا ستمبر کے بعد. لیکن شیخ صاحب ایک سوال, خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کے اوپر مقدمات ہوئے, جنہوں نے چلے کاٹے, ان کا معاملہ اور ہے, جنہوں نے فائلیں دے کے پریس کانفرنس کی ان کو میں خود دیکھتی ہوں. سر جی پتہ نہیں کون کس کو دکھائے گا, اللہ ہی جانے کون بشر ہے, اللہ ہی جانے کون بشر ہے. کچھ اور ہونے جا رہا ہے, ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں, ہم اپنے بیان بدل رہے ہیں,
لیکن اللہ نے کچھ اور فیصلہ کیا ہوا ہے، بہتر ہوگا ملک کے لیے؟ نہیں ہوگا۔ ارشد ندیم نے بڑے عرصے بعد وہ تو خوشی دی ہے، بتائے نا۔ بہت میں ارشد ندیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلوٹ پیش کرتا ہوں۔